حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ابقانا بمصیبتہ من بقا علیہ آدم فی الجنۃ والنوح فی السفینۃ وإبراہیم اذ خر عن فرسہ وشج رأسہ فی ارض ماریہ وإسماعیل حین لم یشرب غنمہ من الفرات فی جنب المشرع وسلیمان حین دارت بساطہ فی ارض غازریہ وموسیٰ حین حسک فی رجلہ وسال دمہ فی ارض الشریفہ وعیسیٰ حین سد الاسد فی الکربلاء طریق ومحمد اذا غاب عن ام سلمہ ورجع ویدہ بدم المظلوم مذموما وعلی اذا ذهب بصفین الى غیر مرہ والحسن حین لونہ الى الخضر والقصرین فی الجنۃ والحسین حین قال انا قتیل الابر والصلاۃ والسلام علی سید الانس والجان وعلی آلہ خصوصا علی سبطہ العطشان اسیر القربات قلیل الاعوان والانصار وکثیر الاشجان والاحزان وقبرہ قلوب اہل الایمان ابی عبداللہ الحسین۔ المدفون بلا غسل ولا اکفان واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ صلوات۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا، جو ہر دانے کو خلق کرنے والا ہے، اور یہ دانہ جب غذا کی صورت میں اشرف المخلوقات کے جسم کا حصہ بنتا ہے، اور یہ اشرف المخلوقات اپنے معبود حقیقی کے سامنے پیشانی کو جھکا کر سبحان ربی الاعلیٰ کا ورد پڑھتا ہے، اس وقت رب کائنات ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تمام درود و سلام ان واجب الاحترام ہستیوں کے لیے جن کے وجود کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ واجب الاحترام علماء کرام مومنین سے اجازت لیتے ہوئے ذکر مظلوم کربلا میں چند عرائض پیش کر کے آپ کی زحمات کو تمام کروں گا، صرف اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی بحق مولا مظلوم کربلا بانیان عزا کا یہ فرض عزا بچھانا، آپ علماء کرام کا یہاں پر حاضر ہونا، تمام علماء کا ذکر مولا مظلوم کربلا کرنا، امام زمانہ کے زخمی دل کے لیے تشفی کا باعث قرار دے۔ اللہ تعالی ہم سب سے اس قلیل عبادت کو منظور اور مقبول فرمائے۔
انشاءاللہ اگر آپ کی توجہ ہوگی تو عبادت میں لطف بھی آئے گا اور عبادت کو جلدی مکمل بھی کریں گے۔ بغیر تمہید کے اس شعر کے ساتھ آغاز کرنے لگا ہوں۔ یا رب غم حسین کی ایسی سوغات دے، یا رب غم حسین کی ایسی سوغات دے، نسلوں سے نہ ختم ہو ایسی خیرات دے، دیتا ہوں تجھے واسطہ مولا حسین کا، ہر عزادار کو ہر وبا سے نجات دے۔ اس حدیث کے ساتھ خداوند متعال سے توفیق طلب کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذکر مظلوم کربلا کرنے، سننے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ علامہ قطب الدین الراوندی اپنی کتاب سلوۃ الحزین و تحفۃ العلیل میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ بیمار کربلا امام سجاد علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اس کی زبان پر یہ کلمات تھے، اللہم انی اسألک الصبر، پروردگارہ میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں۔ امام نے فرمایا یہ تو خدا سے مصیبت طلب کر رہا ہے، توجہ کا طالب ہوں، مولا میں صبر مانگ رہا ہوں، آپ یہ فرما رہے ہیں میں مصیبت کا سوال کر رہا ہوں، مولا مجھے آپ بیان فرمائیں میں خدا سے دعا کیسے مانگوں؟ امام ارشاد فرماتے ہیں خدا سے اس طریقے سے دعا مانگو، اللہم انی اسألک العافیۃ والشکر علی العافیہ، مومن کی عافیت اس میں یہ ہے کہ وہ در حسین پر پہنچ جائے۔ یہ در وہ در ہے جو زخمی دلوں کا سہارا ہے، گناہ زدہ انسانوں کے لیے مرہم کا باعث ہے۔ اور اسی مجالس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مولا چھٹے فرزند رسول معصوم امام اپنے صحابی فضیل بن یسار سے سوال کرتے ہیں، اے فضیل کیا تم لوگ مجلسیں برپا کرتے ہو، ہمارے چاہنے والے آپس میں مل بیٹھتے ہو، ان محفلوں میں ہم اہل بیت کا ذکر کیا کرتے ہو؟ جناب فضیل عرض کرتے ہیں یبن رسول اللہ جعلت فداک، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، یقیناً مولا ہم آپس میں مل بیٹھتے بھی ہیں اور آپ اہل بیت کا ذکر بھی فرماتے ہیں۔ اس وقت امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں تلک المجالس احبھا، میں ان مجلسوں کو پسند کرتا ہوں جن میں بیٹھ کر ہم اہل بیت کو یاد کیا جاتا ہے۔ آگے مولا ارشاد فرماتے ہیں جب ہم اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ نعمات اور اکرام تم لوگوں کو یہ ملتا ہے، اللہ تم لوگوں کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی یہ گناہ کیوں نہ ہوں۔ اپنے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اور جن مومنین نے حسینیہ بنانے میں، مجالس عزا برپا کرنے میں جس بھی حوالے سے تعاون کیا ہے، پروردگار ان کے مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے۔ اس لیے مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل۔ انشاءاللہ آپ علماء کرام کی توجہ میرے ساتھ ہوگی، کیونکہ خطیب کا خطاب موقوف ہوتا ہے سامعین کی سماعت پر۔ جب تک آپ سننے میں کنجوس پائی نہیں کریں گے خطیب کا ذکر چلتا رہتا ہے، آپ حوصلہ دیں گے وہاں سے کشش ہوگی، یہاں سے کوشش ہوگی۔ اس لیے علامہ بہائی نے اپنی کتاب کشکول میں اس بات کو لکھا ہے، یہ بات قابل بیان ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک بڑا ہی کنجوس شخص کسی کمبھار کے پاس جا کر یہ کہتا ہے میرے لیے ایک گلاس بنائیں۔ کمبھار نے گلاس بنا لیا۔ کمبھار نے کہا گلاس تو خوبصورت بنا ہے، اس پر کوئی نقش، کوئی لکھائی بھی ہونی چاہیے۔ اس شخص نے کہا اس گلاس کے اوپر لکھو فمن شرب منہ فلیس منی، جو شخص اس گلاس سے پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ دوستی ختم۔ توجہ کیا آپ نے؟ جو اس گلاس سے پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ تو کمبھار بھی پریشان ہو گیا،
اس نے اشارہ دے کر کہا کام کر رہا ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو یہ لکھو وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَهُوَ مِنِّي، جو اس گلاس سے نہیں کھائے گا وہ مجھ سے ہے۔ تو یقیناً آپ بھی ذکر محمد و آل محمد میں اپنی زبانوں کو معطر کرتے ہوئے کچھ حوصلہ افزائی فرمائیں گے تاکہ ہم اس ذکر کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں۔ مل کر درود بھیجیں محمد ان کے آل پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا، خدا کی مرضی ہے کسے ساتویں آسمان پر بلائے، اپنے عرش پر جگہ دے، کعبہ قوسین او ادنا کا مصداق بنائے، کسے کہے چوتھے آسمان سے اوپر ایک لحظہ کراس کیا تو پروں کو جلا دوں گا، کس کے لیے یہ کہہ دے کہ وادی طور ہے فخلع نعلیک انکا بالواد المقدس طوی، کس کے لیے دیوار کو سونا بنائے، کس کے لیے درختوں کو آگے چلائے، جس کے ہاتھ پر پتھروں سے کلمہ پڑھوائے، خدا کی مرضی ہے، خدا کی مرضی ہے کس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے بنائے، کس کے لیے سورج کو واپس پلٹائے۔ بس اب میں جس تمہید کے لیے یہ میں نے جو بات پہنچانے کے لیے تمہید باندھی ہے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ سید ہاشم بہرانی فرماتے ہیں پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے سورج کے 2 رخ ہیں، ایک وہ حصہ جو آسمان والوں کو روشنی دے رہا ہے، ایک وہ حصہ جو آپ زمین والوں کو روشنی دے رہا ہے۔ وہ حصہ جو آسمان والوں کو روشنی دے رہا ہے اس پر اللہ نے لکھا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ نبی فرماتے ہیں وہ حصہ جو زمین والوں کو روشنی دے رہا ہے اللہ نے اس پر یہ لکھوایا ہے علی نور السماوات والارض۔ خدا کی مرضی ہے اپنی مخلوق کے جس حصے پر علی کا نام لکھوائے، چاند پر علی کا نام لکھوائے اس کی مرضی ہے، سورج پر علی کا نام لکھوائے اس کی مرضی ہے۔ یا علی جزاکم اللہ۔ اس لیے ہم یہ خوش قسمت ہیں کہ ہمیں در اہل بیت ملا اور اس در سے ہمیں علی ملا، ایسا علی جو بے عیب ہے۔ نبی فرماتے ہیں مثل علی فیکم کا مثل الکعبۃ المستورہ النظر الیہا عبادہ والحج الیہا فریضہ۔ کون سے علی؟ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں پاک پیغمبر کے ساتھ مدینے کے باہر تھا، ایک نوجوان خوبصورت شخص وہاں پر پہنچا، اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پاک پیغمبر آپ پر میرا سلام ہو، سلام قبول کیجئے۔ اور مولا فرماتے ہیں میری طرف مخاطب ہو کر اس نے کہا السلام علیکہ خلیفۃ الرابع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاید آپ لوگوں نے توجہ نہیں کی، جھگڑا تو اسی پہ چل رہا ہے کہ پہلے ہیں یا چوتھے ہیں۔ اگر آپ پریشان ہو گئے ہیں تو یہ نجفی اپنی بات کو قرآن سے ثابت کرے گا۔ مولا کائنات نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، میں چوتھا خلیفہ، میں تو آپ کا بلا فصل خلیفہ ہوں۔ شیعہ نے حیدر کرار کلمہ پڑھتے ہیں بلا فصل۔ پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں پریشان نہ ہو اے مومنوں، آپ کے لیے پاک پیغمبر نے رسول سے ارشاد فرمایا اے علی اللہ نے قرآن میں آپ کو چوتھی خلافت عطا کی ہے۔ یا رسول اللہ ذرا وضاحت بیان فرمائیں۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے پہلی خلافت کے بارے میں ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، پہلی خلافت آدم کے لیے۔ اللہ نے دوسری خلافت کے بارے میں ارشاد فرمایا وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی وصلہ، اے میرے بھائی ہارون آپ میرے خلیفے بن جائیں اور میری قوم کی اصلاح کریں۔ اللہ نے دوسری خلافت جناب موسیٰ کے بھائی ہارون کے لیے رکھی ہے۔ اے علی اللہ نے تیسری خلافت کے لیے ارشاد فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد میں نے تیسری خلافت تمہیں عطا کی ہے۔ نبی فرماتے ہیں اے علی اللہ نے آپ کے بارے میں چوتھی خلافت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، حج اکبر کے دن جو لوگوں کو اللہ اور ان کے رسول کی طرف بلائے گا وہ میرا بھائی علی ہوگا۔ اے علی کیا آپ کو یہ پسند نہیں ہے، آپ میرے قرضے کو ادا کرنے والے ہیں، میرے جانشین ہیں،
یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. یہ عظمت مولا کائنات ہے. یقیناً ہم اس وادی میں بیٹھے ہوئے ہیں جس وادی میں مولا کائنات کی قبر مبارک ہے. مختلف روایتیں ہیں. ایک مختصر روایت سناتا ہوا اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. مولا کی ذات پر مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں. شیخ عباس قمی نے جہاں پر مولا کائنات کی زیارت کے فضائل بیان کیے ہیں یہاں پر انہوں نے ایک جملہ یہ لکھا ہے. قبیلے بنی طے کا ایک سردار ہوا کرتا تھا. جب وہ بوڑھا ہو گیا تو لوگ اسے خراج لینے کے لیے ایک چارپائی پر لٹایا کرتے تھے اور مختلف گاؤں میں جا کر اس کے نام پر ٹیکس وصول کرتے تھے. کہا کہ جو ذلیل ان کے تخت کے پاس آ جائے وہ عزت والا ہو جاتا تھا, جو غریب ان کے تخت کے پاس آ جائے وہ مالدار ہو جایا کرتا تھا. کہا اس کے بعد شیخ عباس قمی کے یہ جملے ہیں, اے شیعو ہم اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں, اللہ نے ہمیں علی جیسا سردار دیا ہے جن کے روزے اقدس پر اگر ہم خود کو پہنچائیں, اگر ذلیل ہیں تو عزت دار بن جائیں گے, اگر غریب ہیں تو غنی بن جائیں گے. کیونکہ علی کائنات کے وارث ہیں, علی کائنات کے مالک ہیں, علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں. اسی لیے تو علامہ شافعی نے کہا علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی المصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ. یقیناً مولا کائنات کے محضر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر مظلوم کربلا ہم برپا کیے ہوئے ہیں. بس آخری بات اور اس کے بعد انشاءاللہ چند معروضات جو میں نے آیت سرنامہ کلام میں رکھی ہے اس کے بعد انشاءاللہ منزل مصائب. اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو ایک جاندار مل کر باواز بلند صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد. دیکھیں اللہ نے ہمارے حصے میں کون سے علی کو رکھا ہے جن کے لیے لبنان کے عیسائی رائٹر ہیں جن کا نام جورد جرداق ملتا ہے. انہوں نے مولا کائنات کی صفت عدالت پر ایک کتاب لکھی ہے, عدالت انسانیت کی آواز علی بن ابی طالب. مقدمے میں جورد جرداق اس دنیا کی طرف مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں, یا دنیا ماذا علیک لو حشدت ہواک وآتیت فی کل زمان بعلی بعلمہ ولسانہ وذوالفقارہ. اے دنیا تجھے کیا ہو جاتا کہ تو ہر زمانے میں پوری طاقت کو جمع کر کے دنیا کو علی جیسی ہستی کا وجود برپا کر دیتی, علی جیسے ہستی کو آپ جنم دیتے جس کے پاس ذوالفقار بھی علی جیسی ہوتی, علم بھی علی جیسا ہوتا, زبان بھی علی جیسی ہوتی. وہ زبان جس سے مولا کائنات مسجد کوفہ میں بیٹھ کر فرمایا کرتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. علی یہ وہ علی ہے جو آسمان کے راستوں سے زمین کے راستوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے. اسی لیے تو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے خلیفہ ثانی کے پاس ایک یہودی عالم آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے تم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے نبی کے علم کا وارث ہو. اس دوسرے نے فاشارہ الی امیر المؤمنین, اس بیچارے نے اس میں عزت سمجھی کہ اگر یہ مجھ سے سوال کرے گا اس کے بعد لولا علی اللہ کے جملے میں کہوں اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی مولا کائنات کے حصے میں ڈال دیتا ہوں. وہ یہودی عالم مولا کائنات کے پاس آ کر یہ عرض کرتا ہے کہ علی آپ نبی کے جانشین ہیں, نبی کے علم کے وارث ہیں. مولا فرماتے ہیں ہاں میں نبی کا وارث ہوں. یہ یہودی عالم کہتا ہے کہ میرے پاس سوالات ہیں, اسألک عن ثلاث وثلاث وواحدہ, تین اور ایک سوال ہے. مولا نے فرمایا لما لا تقول عن سبع, تم نے ڈائریکٹ یہ کیوں نہیں کہا میرے پاس 7 سوال ہیں. اس نے بھی علی مولا کو ان جیسا شاید سمجھا ہوگا. یہ کہنا لگتا ہے کہ مولا میرے پاس ایسے مشکل سوالات ہیں پہلے 3 کے جواب ملیں گے نہیں تاکہ دوسرے 3 کی باری آئے. اگر پہلے کی باری آ گئی تو دوسرے کے کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا تاکہ آخری کی باری آئے. شاید آپ یہ حدیث سننا نہیں چاہتے. اگر یہ حدیث سننا چاہتے
صل علی محمد وآل محمد۔ مولا فرماتے ہیں اگر میں نے تمہارے تمام سوالوں کے صحیح جوابات دے دیے تو کیا یہودیت کو چھوڑ کر اسلام لے کر آؤ گے؟ یہودی عالم نے کہا ہاں، اگر آپ نے صحیح جوابات دیے تو میں جناب موسیٰ کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لے کر آؤں گا۔ یہودی نے سوال کیے، بالکل جو ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں عربی کو چھوڑتا ہوا صرف جو ہے ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں۔ مولا مجھے یہ بتائیں کہ اس کائنات میں پہلا شجر کون سا اگا، پہلا حجر کون سا لگا، پہلا عین کون سا پھوٹا؟ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں پہلا درخت، یہودی یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ زیتون کا درخت ہے، مولا فرماتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ کھجور کا درخت ہے۔ کھجور وہ عجوہ کھجور جو جنت سے جناب آدم کے ساتھ اللہ نے بھجوائی تھی اور اس دنیا میں انہوں نے لگائی تھی، جو تمام کھجوروں کی سردار ہے۔ مولا فرماتے ہیں دوسرا پتھر، یہودی یہ گمان کرتے ہیں جو بیت المقدس میں پتھر ہے وہ پتھر آیا ہے، لیکن وہ جھوٹ بولتے ہیں، پہلا پتھر حجر اسود ہے جو جناب آدم کے ساتھ نازل کیا گیا۔ مولا فرماتے ہیں یہودی یہ گمان کرتے ہیں کہ اس چشمے سے مراد وہ پانی کا چشمہ ہے جو بیت المقدس سے نکلا ہوا ہے ایک پتھر کے نیچے۔ مولا فرماتے ہیں یہ یہودی جھوٹ بولتے ہیں، یہ چشمہ پانی کا چشمہ نہیں ہے، یہ چشمہ عین الحیات ہے، جسے جناب خضر نے پایا، اس میں غسل کیا اور آج تک وہ زندہ ہے۔ جسے جناب موسیٰ اپنے جانشین کے ساتھ جناب یوش بن نون کے ساتھ جاتے ہیں، ان کے پاس مردہ مچھلی تھی، وہ مچھلی وہاں سے گرتی ہے، اس چشمے میں جاتی ہے اور وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ یہودی کہتا ہے آپ نے تو پہلے 3 سوالوں کے جوابات دے دیے، صدقت یا امیر المؤمنین۔ دوسرے 3 سوال مجھے یہ بتائیں نبی کا جنت میں مقام کون سا ہے، نبی کے جانشین کتنے ہیں اور کون سے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کا جنت میں مقام سب سے اعلیٰ مقام ہے، جسے جنت العدن کہا جاتا ہے، جو جنت کے بیچ میں مقام ہے۔ مولا فرماتے ہیں 12 جانشین ہیں محمد مصطفیٰ کے، پہلا میں علی ہوں اور آخری میرا بیٹا قائم آل محمد ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کے بعد یہودی عالم نے کہا صدقت یا امیر المؤمنین، یقیناً تورات بھی انہی جوابات کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے بعد یہودی عالم سوال کرتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ آخری نبی کا وصی نبی کے بعد کتنے سال زندہ رہے گا اور تبھی موت مارا جائے گا یا انہیں شہید کیا جائے گا؟ مولا کائنات فرماتے ہیں میں علی ابن ابی طالب محمد مصطفیٰ کا جانشین ہوں، اپنے نبی کی وفات کے بعد 30 سال زندہ رہوں گا اور مسجد کوفہ کے محراب میں مجھے ایک یہودیہ کا بیٹا ضربت مار کر شہید کرے گا۔ اس کے بعد جیسے ہی یہودی نے ان جوابات کو سنا وہ کانے ہو گیا، مولا کائنات کے قدموں پر گر گیا۔ صدقت یا امیر المؤمنین۔ اس وقت کچھ لوگوں نے کہا اگر امیر المؤمنین نہ ہوتے تو آج اسلام مر جاتا، یہودی کے سامنے ہماری بےزتی ہو جاتی۔ یہ مولا کائنات ہے۔ آج پوری کائنات میں ذکر مولا حسین علیہ السلام برپا ہے۔ وہ لوگ جو مولا حسین کو مانتے ہیں وہ تو ذکر برپا کرتے ہیں، لیکن جو مولا حسین کو نہیں مانتے لیکن وہ نام حسین سے آشنائی رکھتے ہیں۔ یہ کیا سبب ہے، کیا فلسفہ ہے؟ مولا حسین نے ایسی قربانی دی ہے کربلا کے میدان میں۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ اس مقام پر یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، پروردگارا میں اپنی اولاد میں سے بعض کو ایسی زمین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جو بنجر وادی ہے۔ مکہ کی وادی بنجر وادی ہے، جہاں پر نہ کوئی گھر ہے، جہاں پر نہ کوئی آبادی ہے۔ جناب اسماعیل کو اپنی والدہ کے ساتھ اس بنجر زمین پر چھوڑا گیا۔ اے ابراہیم کیوں چھوڑ رہے ہو؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگارا تاکہ یہ نماز کو قائم کریں۔ اے ابراہیم تم کیا چاہتے ہو؟ جناب ابراہیم کے لیے قرآن میں آواز ملتی ہے فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، پروردگارا صرف میں یہ چاہتا ہوں، یہ جو قربانی میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی ہے مولا، میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں میری آل کی محبت ڈال دیں۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں
اگر کوئی عام انسان دعا کرے، عام بندے کی دعا رد ہو سکتی ہے، کیا خلیل خدا کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ یقیناً دعا رد نہیں ہو سکتی۔ اس وقت علامہ مجلسی لکھتے ہیں جیسے ہی جناب ابراہیم وہاں سے چلے جاتے ہیں، جناب اسماعیل کو پیاس لگتی ہے، ان کی والدہ گرامی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتی ہے، والدہ پریشان، بچے کو پیاس لگی ہے۔ اس وقت اللہ کے حکم سے جناب اسماعیل کے پاؤں سے چشمہ جاری ہوا، اور یہ فطرت ہے جہاں پر پانی ہوتا ہے وہاں پر پرندے آ جاتے ہیں۔ ایک کاروان جس قبیلے کا نام جرہم قبیلہ ملتا ہے، وہ کاروان سفر پر جا رہا تھا، سامان تجارت لیے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ پرندوں کا جھرمٹ ہے، شاید یہاں پر کوئی آبادی ہے۔ جرہم قبیلہ چلتا ہوا جیسے ہی بنجر وادی میں پہنچا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مستور اپنے معصوم بچے کے ساتھ، روایت میں ہے کہ جیسے ہی جرہم قبیلے کے لوگوں نے جناب اسماعیل کے خوبصورت چہرے کو دیکھا، جناب اسماعیل کی محبت ان کے دلوں میں گھر کرتی گئی۔ انہوں نے سامان سفر وہیں پر رکھ دیا، تجارت کا ارادہ ترک کر دیا اور مکے کی آبادی بڑھنے لگی۔ کیا جناب ابراہیم کی نسل صرف اسماعیل تک ختم ہوتی ہے یا یہ آگے بڑھتی جاتی ہے؟ پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ابھی ابراہیم کان غیورن وانا اغیر منہ، نبی فرماتے ہیں میرے بابا جناب ابراہیم غیرت مند تھے لیکن میں اغیر ہوں، میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ اس لیے علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ آج پوری کائنات میں جہاں جہاں ذکر حسین کیا جا رہا ہے، کربلا کی قربانی کا اثر ہے ہی، لیکن جناب ابراہیم کی دعا کا اثر بھی ہے۔ یقیناً اللہ نے اس قربانی کو کربلا والوں کے حصے میں رکھا۔ بس میں یہیں سے ہی ربط مصائب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ پروردگارہ آپ سب کی عبادت کو قبول فرمائے۔ مکتب میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے گھر میں ایک فرزند کی ولادت ہوتی ہے۔ وہ کوئی فرزند عام فرزند نہیں ہے، ہم شکل پیمبر ہیں جو شکل و صورت میں نبی سے شباہت رکھنے والے ہیں۔ اجرکم علی الزہرا۔ عزادارو، امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا مولا باپ کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز چیز کون سی ہے؟ امام فرماتے ہیں کڑیل جوان بیٹا اگر کسی باپ کا ہو اس سے بڑھ کر وہ باپ کسی چیز سے محبت نہیں رکھتا۔ عزادارو، شیخ عباس مازندرانی کاروان لے کر کربلا کی طرف آ رہے ہیں۔ کربلا کے باہر پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں پورا کاروان تھک چکا ہے، لیکن شیخ عباس مازندرانی کاروان والوں سے یہ کہتے ہیں اے مومنوں، سامنے کربلا کا شہر نظر آ رہا ہے، تھوڑی سی ہمت کرو تاکہ ہم آقا حسین کی زیارت کریں۔ آج کی رات کوئی عام رات نہیں ہے، شب جمعہ ہے۔ بس شیخ عباس مازندرانی کاروان کو لے کر مظلوم کربلا کی زری کے پاس پہنچ گیا۔ عزاداروں، شیخ عباس مازندرانی کے پاس ایک کتاب تھی جس میں مرثیے لکھے ہوئے تھے۔ شیخ عباس مازندرانی کہتے ہیں آقا حسین کس کا پرسہ دوں؟ مولا میرے پاس یہ کتاب ہے، میں یہ کتاب کھولتا ہوں، جس بھی مظلوم کا نوحہ نکلے گا مولا میں آپ کو اس ہستی کا پرسہ پیش کروں گا۔ بس عزادارو، کڑیل جوان علی اکبر کا نوحہ نکلا، شیخ عباس مازندرانی نے نوحہ پڑھا، پورے حرم میں کوہرام بپا ہو گیا۔ جناب مولا عباس مازندرانی وہاں سے چلتا ہوا اپنے مسافر خانے میں آرام کرنے لگتا ہے۔ رات کے ٹائم مولا عباس مازندرانی نے خواب میں کیا دیکھا کہ مولا حسین علیہ السلام کا ایک حبشی غلام آیا ہے، دق الباب کرنے کے بعد کہنے لگتا ہے کہ اے مولا عباس
اپنے ساتھیوں کو جگاؤ، مظلوم کربلا آپ لوگوں کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ملا عباس مازندرانی نے خادم کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ آقا حسین کیوں آ رہے ہیں؟ ہم گنہگار خود جاتے ہیں مولا کی زیارت کرنے۔ کہا کہ نہیں، آقا نے فرمایا تم لوگ نہیں آؤ، میں خود آؤں گا۔ عزادارو ملا عباس کہتے ہیں کچھ ہی دیر میں نے دیکھا ایک حجرے میں نور ساتے ہوا مولا حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ امام علیہ السلام کے استقبال کے لیے میں اٹھنا چاہتا تھا، مولا حسین نے فرمایا ملا عباس تمہیں حسین کے حق کا واسطہ ہے، تم نہ اٹھنا، تم تھکے ہوئے ہو۔ میں کہوں گا آقا ملا عباس آپ کی زیارت کے لیے آیا ہے، ان کی تھکاوٹ کا اتنا احساس ہے، ہائے شریکت الحسین جب بازار شام میں پہنچی ہوگی، ان کی تھکاوٹ کو آپ کو کتنا دکھ پہنچا ہوگا۔ اجرکم علی الزہرا۔ عزادارو امام فرماتے ہیں اے ملا عباس میں حسین غریب کربلا تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ تم اتنی دور سے مظلوم کربلا کی زیارت کرنے آئے ہو۔ اے ملا عباس شب جمعہ آپ لوگ وہاں پر جو مجلس برپا کرتے ہیں، وہاں پر ایک بوڑھا مومن جو دروازے پر بیٹھ کر مومنوں کی چپلیں سیدھی کرتا ہے، جب واپس جانا غریب کربلا کا سلام انہیں پہنچانا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں اے ملا عباس آئندہ جب بھی شب جمعہ میری زیارت کو آنا، میرے کڑیل جوان کے مصائب نہ پڑھنا۔ عزاداروں ملا عباس نے ہاتھ جوڑے اور کہا مولا کیا میں نے کوئی غلط مصائب پڑھے؟ امام فرماتے ہیں نہیں، تم نے غلط مصائب نہیں پڑھے، لیکن جب سے تم نے مصائب پڑھے ہیں میری ماں فاطمہ زہرا پر غشی طاری ہے۔ اجرکم علی الزہرا۔ بس عزادارو علامہ عرفان حیدر عابدی کا ایک مشہور جملہ تھا، وہ یہ فرماتے ہیں اکبر پڑھے وہ جو پڑھنے کے بعد مر جائے، اکبر کی شہادت سنے وہ جو سننے کے بعد مر جائے۔ میں کہوں اگر ہم مر بھی جائیں تب بھی حسین کے کڑیل جوان کے ماتم کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکے گا۔ اجرکم علی الزہرا۔ عزادارو صاحب خصائص حسینیہ شیخ جعفر شوستری علیہ رحمہ انہوں نے خواب میں مولا حسین کی زیارت کی، بس خود کو آمادہ کریں تاکہ کڑیل جوان پر 2 آنسو جناب زہرا کے رومال میں شامل کروا سکے۔ عزادارو شیخ جعفر شوستری علیہ رحمہ مولا مظلوم کربلا کی خواب میں زیارت کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ مولا مظلوم کربلا کا جسم صحیح و سالم ہے۔ سوال کرتے ہیں مولا آپ کے جسم پر 1600 سے زیادہ زخم لگے تھے لیکن آپ کے جسم پر زخم نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں اے جعفر جب ہمارے چاہنے والے ہماری مصیبتیں سن کے گریا کرتے ہیں، ان کے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو حسین کے زخموں کا مرہم بن جاتے ہیں۔ عزادارو جعفر شوستری نے دیکھا مولا حسین کے سینے پر سیاہ نشان ہے۔ جعفر شوستری نے کہا مولا یہ کون سا زخم ہے؟ امام فرماتے ہیں یہ زخم میرے کڑیل جوان اکبر کی شہادت کا زخم ہے۔ باقی زخم تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن یہ زخم قیامت تک صحیح نہیں ہوگا۔ اجرکم علی الزہرا۔ عزادارو حمید ابن مسلم روایت نقل کرتے ہیں کربلا کا واحد شہید کڑیل جوان اکبر ہے جن کی وداع میں اتنی تاخیر ہوئی کہ 39 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، پردہ گرتا تھا، پھپھیاں آگے آگے کہتی تھی ارحم غربتنا، اے اکبر ہماری غربت پر رحم کرو۔ اے علی کی بیٹیوں پر کون سی غربت آئی ہے کہ کڑیل جوان اکبر مقتل کو جا رہا ہے۔ اجرکم علی الزہرا۔ عزادارو سادہ سے معافی چاہتے ہوئے کڑیل جوان اکبر کی ماں ام لیلہ آگے بڑھ کر کہتی ہے اے بیٹا میں جانتی ہوں ابھی تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے لیکن میں نے تمہارے لیے نئے لباس سلوائے ہیں۔ اے اکبر ابھی تو لباس پہن تو نہیں سکتا، کم از کم اپنے جسم سے مس کر کے جا تاکہ ماں کی اجرکم علی الزہرا۔ پس عزادارو جناب علی اکبر گھوڑے کی زین پر سوار ہوئے خیمے سے باہر نکلتے ہیں۔ مولا حسین فرماتے ہیں محلن محلہ یا بنیا، اے اکبر مقتل جا رہے ہو جلدی نہ کرو۔
اجرکم علی الزہرا۔ جناب علی اکبر نے سوال کیا بابا ابھی تو اجازت لے کر چلا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اکبر اگر آپ کا کوئی بیٹا ہوتا تمہاری شکل رکھنے والا وہ تم سے موت کی اجازت مانگتا۔ اجرکم علی الزہرا۔ بس عزادارو جناب علی اکبر جاتے ہیں، 3 دن کا پیاسا شہزادہ ہے، 120 لعینوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد ایک ملعون ہے جس کا نام بکر بن غانم ملتا ہے۔ جب وہ سامنے آیا مولا حسین کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے۔ ام لیلہ نے پوچھا آقا میرے اکبر کی تو خیر ہے؟ اجرکم علی الزہرا۔ امام فرماتے ہیں ہاں ام لیلہ ابھی تک تو خیر تھی، لیکن اب جو ملعون آیا ہے یہ اکیلا 2000 افراد سے جنگ کرتا ہے۔ ام لیلہ میں نے اپنے جد رسول سے سنا ہے دعا الوالدہ یستجاب لولدہا۔ اے ام لیلہ اگر اپنے اکبر کی خیریت چاہتی ہو تو دعا کرو۔ جناب ام لیلہ سر سجدے میں رکھتی ہے یا راد یوسف الی یعقوب۔ اجرکم علی الزہرا۔ اے یوسف کو یعقوب کی طرف لوٹانے والے اللہ میرے اکبر کو بکر بن غانم پر فتح دینا۔ عزادارو جناب علی اکبر واپس آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں بابا العطش، بابا اس پیاس نے مجھے مار ڈالا۔ عزادارو فرسان الحجہ میں ملتا ہے ایک مرتبہ جناب علی اکبر کا بچپن ہے، مولا حسین سے عرض کرتے ہیں بابا مجھے انگور کھانے ہیں۔ انگوروں کا موسم نہ تھا، مولا نے ہاتھ بڑھایا مسجد کے ستون سے جنت سے انگور لیے اکبر کے سامنے پیش کیے۔ میں کہوں گا آقا کربلا کے میدان میں آپ پر کتنا مشکل ہوگا۔ اجرکم علی الزہرا۔ مولا فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر اپنی زبان کو میرے منہ میں دے دو شاید کچھ تسلی ملے۔ جناب اکبر نے کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ بس عزادارو جناب علی اکبر جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جنگ کرنے کے بعد ایک وہ لمحہ آیا جب مرہ بن منقذ عبدی ملعون آگے آتا ہے، وہ کہتا ہے تمام عربوں کے گناہ میری گردن پر، اگر میں نے اس کے باپ کو اس کے غم میں نہ رلایا۔ عزادارو روایت میں ملتا ہے اس ملعون نے ایک ایسا تیر مارا جو جناب اکبر کے گردن میں لگا، جناب اکبر کے سر پر ایک ایسی تلوار ماری، میں کہوں جناب اکبر کا سر ایسے کھلا جیسے قاری قرآن کو کھولتا ہے۔ عزادارو بس آخری جملے آپ کی زحمت تمام۔ عزادارو جناب علی اکبر کا خون گھوڑے کی آنکھوں میں چلا گیا، گھوڑا آدھا کے نرغے میں جانے لگا۔ فَقَطَّعُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ عِرْبًا عِرْبًا، جیسے کسائی گوشت کے ٹکڑے بناتا ہے ان لعینوں نے کریل جوان کے اتنے ٹکڑے بنائے۔ بس عزادارو جناب علی اکبر نے کہا علیک السلام یا ابتا، بابا اکبر کا سلام قبول کریں۔ عزادارو مقتل کے جملے ہیں ہر لاش پر مولا حسین گھوڑے پر سوار ہو کر گئے ہیں، واحد لاش اکبر ہے، زین پر سوار نہیں ہے، کربلا کی زمین پر ہاتھ مارتے جاتے ہیں یا ولدی علی، بیٹا علی کہاں ہو؟ اجرکم علی الزہرا، جناب زہرا آپ کو اجر عظیم دے۔ مولا مظلوم کربلا کریل جوان کے لاش پر پہنچے، ووضع خدہ علی خدہ وقال علی الدنیا بعدک العفا، صاحب اولاد ہے کریل جوان دنیا سے جا رہا ہو، مولا فرماتے ہیں اکبر تمہارے جانے کے بعد اس دنیا پر خاک ہے۔ عزادارو کسی شہید کے بارے میں مولا حسین کا یہ جملہ نہیں ملتا سوائے لاش علی اکبر پر۔ مولا نے فرمایا لعن اللہ قوما قتلوکا، اے عمر ابن سعد خدا تم پر لعنت کرے، خدا تمہاری نسل کو ایسے ختم کرے جیسے تو نے حسین کی نسل کو ختم کیا۔ بس عزادارو مولا حسین نے لاش علی اکبر کو اٹھانا چاہا، لاش اٹھ نہ سکی۔ مقدر کے جملے ملتے ہیں مولا نے فرمایا اے بنی ہاشم کے بچوں، کریل جوان کی لاش اٹھانا بڑی مشکل ہے، میری مدد کے لیے آؤ۔
لیکن وہ لمحہ آپ کو یاد ہے جب مولا نے برچھی میں ہاتھ ڈالا، شاید مولا نے نجف کا رخ کیا ہو اور کہا ہو بابا علی میری مدد کو آئیں، بابا در خیبر اکھاڑنا آسان ہے، کریل جوان کے سینے سے برچھی نکالنا بہت ہی مشکل۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔